بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، ڈی آر محبوب نیوز کے ساتھ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ اب ذرا آ جائیے، بات ہے ٹی وی ڈراماز کی۔ تو یہ ڈراماز جتنے بھی ٹی وی پہ آپ نے دیکھے ہیں گزشتہ 70 اور 80 کی دہائی میں، کم و بیش ان ڈراموں کے اندر اخلاقی قدروں کا جو معیار ہے وہ بڑا نمایاں ہے۔ اور آج اگر ہم ان ڈراموں کی بات کریں جو اب مختلف چینلز پہ آپ دیکھے جا رہے ہیں، اسپیشلی شو بزنس کے حوالے سے، اور اشرافیہ کی جو کلاس ہے، ایلیٹ کلاس کے جو ڈرامے ہیں جن میں زیادہ تر لگژریز دکھائی جاتی ہیں، اور زیادہ تر یہ کہ اختیارات جو ایک مرد کے پاس ہے تو کہیں کسی ڈرامے میں اختیارات ایک عورت کے پاس ہیں۔ اگر آپ اس چیز کو بخور باریک بینی سے اس کا مشاہدہ کریں تو آپ کو ایک چیز بڑی نمایاں نظر آئے گی کہ سارے ڈرامے ہی چند افراد کے گرد ہی گھومتے ہیں۔ اور اگر ماضی بعید یا ماضی قریب کے ڈراموں کو ان کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو یہ بات بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ وہ ڈرامے ہمارے سوشل جو معاشرتی جو سماجی برائیاں ہیں یا ان کی جو نقائص ہیں ان کا بہت اچھی طریقے سے احاطہ کرتی تھیں۔ آج اگر جو کمی ہے جو جس کی وجہ سے وائلنس بڑھی ہے اور جو ڈراموں کی وجہ سے معاشرے میں ایک جو بگاڑ بڑھا ہے، میرے خیال سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تشدد پسندی کی جو عادت ہے، اس کا جو رجحان پایا جاتا ہے کہ دوسروں کے اوپر امپاور کیسے ہوا جائے، اور پھر جب اپنی اس حیثیت کا تقاضا اور اس کا موازنہ دوسرے کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ہر وہ تمام حدیں عبور کرنے سے بھی انسان کسی اخلاقی قیود و عیود کا بالکل لحاظ نہیں رکھتا، اور وہ تمام بھول جاتا ہے کہ اس کا جو مقصد ہے بنیادی طور پر ایک اینٹ کی مانند ہے۔ جس طرح ایک سیلز جو ہوتے ہیں یہ جڑے ہوئے ہیں دوسرے کے ساتھ، اور جسم بھی کنسسٹ آف سیلز ہے، اسی طرح بلڈنگ جو بنتی ہے اس میں بھی کنسسٹ آف برکس ہے، یعنی اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ اور اگر ہم یہ چیز ذہن نشین کر لیں، چلیں یہ میری باتیں اس موضوع سے ہٹ جائیں گی لیکن ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آئیں گے۔ ڈرامہ، پی ٹی وی کا ڈرامہ، پی ٹی وی چونکہ ایک ہی چینل تھا، نیشنل چینل، جو کہ پورے پاکستان کی جو انٹرٹیننگ کا جو اس کی جو ذمہ داری تھی وہ بڑی نمایاں تھی۔ آج اگر عصر حاضر کو اگر آپ دیکھیں تو جتنے چینل ہیں بے کم و بیش 200 سے زیادہ چینل اس وقت کیبلز آپریٹرز کے پاس ان کی لاتعداد ہے، اور جو بہت زیادہ کنیکٹیویٹی ہیں ڈش کے ذریعے لوگ دیکھتے ہیں، پڑوس کے چینل سے بھی مستفید ہوا جاتا ہے۔ تو ان تمام ڈراماز کو اگر آپ بغور بالغ نظری سے دیکھیں، کچھ ڈرامے تو ہمارے جو اخلاقی جو نورمز ہیں، جو سیاسی جو ہماری ویلیوز ہیں، جو ہمارے خاندانی ایود و قیود ہیں، ان کو بھی بالکل بالاتاق اور پشت پر سے پشت ڈال دیتی ہیں۔ اور ان ڈراموں کے اندر جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں میرے خیال سے اس کا حقیقت سے دور تک تعلق نظر نہیں آتا۔ آج دیکھیں اب جیو ٹی وی نے جس طریقے کے ساتھ، یا جیو پروڈکشن نے ایک زبردست مووی بنائی ہے اور اس میں انوویشن اور نئی جو اس نے اصلاحات جو تکنیکی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا ہے، اور اس کو مولا جٹ کے نام سے جو فلم بنائی ہے، تو یہ مولا جٹ فلم جو ہے اس کو اس ماضی سے ہی اس کا ایک تاثر لیا گیا، اور اس تاثر کو مسلسل ایک تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے اگر آج وہ مولا جٹ فلم جو ہے وہ ہٹ ہوئی ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں مولا جٹ فلم جو ہے اس کے ڈائلاگ اور اس کی ایکٹنگ اور کرداروں نے پوری طرح انصاف کیا اپنے کریکٹر کے ساتھ۔ اور جو آج جو مولا جٹ دکھائی گئی ہے اس نے تو بالکل ہی پوری دنیا میں ایک تہلکہ سمجھا دیا اور ایک کایا پلٹ کے رکھ دی ہے۔ میرے خیال سے اگر تمام چینلز کا بالکل بغور جائزہ لیا جائے تو آپ پورے اکثر چینلز پہ صرف ایک ہی چیز آپ کو نظر، یا تو ٹاک شو ہیں یا تو پھر چند شخصیات جو سیاسی شخصیات ہیں جنہوں نے قبضہ کر رکھا ہے، اور وہی بس اس معاشرے کا میرے خیال سے 22 کروڑ عوام کو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بس یہی صبح اللہ اور اللہ کے رسول اور دیگر عبادات کو چھوڑ کر صرف انہی کا چہرہ دیکھتے رہیں، اور اس کے آگے باجی روٹی کھائیں، اور ایک لائف سٹائل جو ہے وہ لائک سرکل جو بنا ہوا ہے اس کے اندر گم ہو جائیں۔ کوئی ضرورت نہیں آپ کو اف تک کرنے کی اور نہ ہی اپنا وہ پوائنٹ آف ویو دینے کی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے میرے خیال سے دنیا کی جو دیگر ممالک ہیں ان کے اندر آپ کو پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا میں ایسی چیزیں نہیں نظر آتی۔ اب وائلنس جو ہے ہمارے دیکھیں، اب میں تھوڑا سا ٹچ دوں گا، ہمارے جو ہائی وے اور جو بڑی بڑی جو شاہراہیں ہیں ان کے اوپر جتنے بھی حادثات ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد جتنی وائلنس ہوتی ہے، اس کے بھی پیچھے پس پشت اگر آپ دیکھیں تو یہ ٹی وی ڈراماز ہیں، وہ ڈراماز جو صرف اپنی نند اور بھابھی کے ساتھ
جو کانفلکٹ کو دکھاتے ہیں، پھر اس طرح ساس اور بہو کا کانفلکٹ دکھایا جاتا ہے، تو کہیں پر بیوی جو ہے وہ مرد کے اوپر اپنی پرچھائی اور اپنا ایک تاثر اور سپر پاور ہونے کا ایک تاثر چھوڑتی ہے۔ یہ سب چیزیں ڈراماز کے ذریعے دیکھنے کے بعد اگر ان ڈراماز کے ساتھ جو ڈرامہ میں کام کرنے والے لوگ ہیں، جو کردار ہیں، اگر ان کی حقیقی زندگی کا مشاہدہ کیا جائے تو وہ انتہائی تکلیف دہ مراحل سے گزر رہے ہیں، اور ان کی زندگیوں میں وہ بہت سارے بگاڑ پیدا ہو گئے ہیں۔ شاید وہ جو وہ جس کریکٹر کو وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، شاید اس کی ملمہ کاری ان کی شخصیت کے اوپر چڑھ جاتی ہے، اور وہ اس طرح اگر ہم دیکھا جائیں تو بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یعنی کافی انسان جو ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ زخمی حالت میں یا پھٹی پرانی آپ کو نظر آئے گی۔ وہ جو نیچرل ان کی زندگی میں، اس میں آپ کو بہت سارے مسائل نظر آئیں گے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کم از کم اس ویڈیو پہ بیان ناقابل بیان ہے، اور پھر نتیجہ ایسی ازدواجی زندگیوں میں دراڑیں، اور ان میں جو ایک نئی جو چیز دیکھنے کو ملی ہے کہ دیکھیں وہ جو طلاقیں یا وہ جو علیحدگیاں پہلے ہو جانی چاہیے تھی، پھر وہ اس وقت ہوتی ہیں کہ جب ایک نئی جان جو ہے، میں بیٹا یا بیٹی جب پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر اس بیچارے کا کیا قصور ہے، نہ وہ ادھر کا رہا، نہ بارڈر کے اس پار کا رہا۔ یہ سب وہ تمام سوالات ہیں، یا یہ وہ سچی حقائق ہیں جن کا بڑی ہی باریک بینی سے مشاہدہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے اوپر غور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ جو ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے، یہ کاوش ہے، یا اس سے کوئی بہت بڑا انقلاب نہیں آنے والا، اور نہ ہی آ سکتا ہے، لیکن کم از کم ہم شعور دے کر لوگوں کو یہ باور کروا سکتے ہیں کہ میرے خیال سے وہ جن کا کام تھا معاشرے کو اور معاشرے کی نفس پر جن کی ایک گہری نظر تھی، شاید وہ لوگ بھی اب اس چیز سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں، اور میرے خیال سے جیو نے کمال فلم پیش کر کے وہ تمام جو حقائق پوری دنیا میں اپنا پروڈکشن کا جو لوہا ہے وہ منوا ڈالا ہے، اور ایک اچھی فلم بنا کر میرے خیال سے جتنا بزنس انہوں نے کریٹ کیا ہے اور اس کو گین کیا ہے، یہ قابل ستائش ہے۔ اور میری نظر میں اب تمام دوسرے چینلز کو، جس طرح بچوں کے بہت کم پروگرام ہوتے ہیں، بچوں کے بہت سارے ایسے ٹیبلو بہت کم پیش ہو رہے ہیں، بچوں کے پروگرام جو ہوتے ہیں اسٹیج پروگرام نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے بچے ہمارے آج بھی وہ ٹاک شو دیکھیں، جس وقت بچے جاگ رہے ہوتے ہیں، آپ ٹی وی کا کوئی بھی چینل لگا لیں تو ٹاک شو ہو رہی ہوتی ہیں، اور وہ اتنے ہارڈ شپ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید ابھی یہ دست گریبان ہو جائے۔ ناظرین، یہ وہ باتیں تھیں جن کا میں نے اپنی اس ویڈیو میں ذکر کرنا بڑا ضروری سمجھا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک اپنا بہت خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔